کے وقت میں ان فضائل کی مشق کرو، ان فضائل کی مشق کرو. اور اس کی مشق اس طرح کہ جب تم نماز کے انتظار میں آ کر بیٹھے ہو، یا اپنی دکان پر ہو، یا اپنے مکان پر ہو، یا اپنے کارخانے میں ہو، یا اپنی زمیندارے پر ہو، کہیں بھی ہو، وہاں تم تنہا بیٹھے ہو تو فضائل کو غور کرو، اور کسی کے ساتھ ہو تو ان فضائل کا مذاکرہ کرو کہ بھائی ہم نے صبح کی تعلیم میں ہم نے کون سی حدیث سنی ہے نماز سے متعلق، اور ہم نے کون سی حدیث سنی ہے ذکر سے متعلق، اور ہم نے کون سی حدیث سنی ہے گشت سے متعلق، ہم نے کون سی حدیث سنی ہے جو ہے تبلیغ سے متعلق، ہم نے کون سی حدیث سنی ہے قرآن کی تلاوت سے متعلق. اس طرح ایک ایک حدیث کو اپنے ساتھی سے پوچھو اور ان حدیث کی تعلیم کے علاوہ کے وقت میں مشق کرو. یہ مشق کرنے کے لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ مشق کرو اس کی، تاکہ جب ایک آدمی اپنے کاروباری زندگی سے اٹھ کے مسجد کی طرف آئے گا تو وہ فضائل کی مشق کرتا ہوا آئے گا. اب جو فضائل کی مشق کرتا ہوا آیا ہے تو اب جب یہ مسجد میں بیٹھے نماز کے انتظار میں، تو یہ نماز کے انتظار میں قرار کب دیا جائے گا؟ روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی نماز کے حکم میں ہے، وہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز کے حکم میں ہے. هو في حكم الصلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. لیکن ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں اور اپنی دکان کو سوچ رہا ہے یا اپنے گھر کے مسئلے کو سوچ رہا ہے. آپ حضرات مجھے بتائیں کیا آپ اس آدمی کو نماز کے حکم میں سمجھیں گے؟ اس میں کوئی روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا نماز کے حکم میں ہے، لیکن بے شک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا دوسری چیز سوچ سکتا ہے نہیں سوچ سکتا؟ اور سوچتے ہیں لوگ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں اس لیے نماز کے حکم میں ہوں. مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ نماز کے حکم میں جب قرار دیا جائے گا جب یہ نماز سے پہلے بیٹھا ہوا نماز کے فضائل کو سوچ رہا ہو. ہمیں اس کی مشق کرنی ہے اور اپنے خواص عوام کو، اپنے مجموع کو اس پر لانا ہے اور اپنی تعلیم کرانے والوں کو اس پر لانا ہے کہ بھئی ہر فرد، بستی کا ہر آدمی، ہر تاجر، ہر کاشتکار، ہر ملازم، وہ جب نماز کے لیے آوے تو نماز سے پہلے نماز کے فضائل کو سوچے کہ نماز کے کیا فضائل ہیں. جب یہ نماز کو فضائل کو سوچتا ہوا نیت باندھے گا تو پھر اس کی نماز ترقی کرے گی. صحابہ کرام جو اپنے عملوں میں جنت اور دوزخ کو دیکھا کرتے تھے، وہ ان کو فضائل کا اتنا استحضار ہو گیا تھا کہ ان فضائل کی وجہ سے وہ چیز ان کے سامنے آ گئی تھی کہ جہاد کے اتنے فضائل کہ جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے، اور جنت و دوزخ کا ان رائے العین کہ یہ آنکھوں کے سامنے. یہ فضائل کے استحضار سے احتساب بڑھتا ہے، اور احتساب کے بڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب میں رکھا ہے وہ چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے. تو ہمیں اسی کوشش کرنی ہے کہ ہم فضائل کی تعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل پر غور کریں. اس طرح ہمیں کام کرنا ہے جماعت میں نکل کر، اور جماعت میں نکل کر ہمیں ہر جگہ، ہر مسجد میں کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک دن ٹھہرنا یا 2 دن ٹھہرنا، یہ صبح ٹھہرنا یا شام ٹھہرنا، کہ بھئی یہاں کی کب جو ہے ہوا پانی اچھا نہیں تھا تو یہاں سے وہاں چلے گئے، وہاں مچھر تھے تو وہاں سے ہٹ کے وہاں آ گئے، وہاں کے لوگوں نے نہیں سنی تھی تو وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. میرا عزیز دوستو بزرگوں، یاد رکھو یہ کام نبی والا کام ہے، یہ کام نبی والا کام ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لگے رہے، 950 سال کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بد دعا نہیں کی ہے اور اپنی مرضی سے قوم کو نہیں چھوڑا ہے. وہ تو جب اللہ ہی نے کہہ دیا ہے انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، جب یہ کہہ دیا تب حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے دعا کی ہے. ہم کسی بستی کو چھوڑ کر یوں نہ آ جائیں کہ بھئی وہاں کام نہیں ہو سکتا،
جتنا ہم جمیں گے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر یہ جمتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور اگر یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو پھر اللہ دوسروں سے کام لیتا ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم دوسرے سے کام لیں گے. اللہ کے راستے کی مشقتیں، یوں سوچو کہ داعی جتنا اللہ کے راستے کی تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ تکلیفیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنا کرتی ہیں. مگر احتساب نہیں ہے تو پیر نہیں جمیں گے، احتساب نہیں ہے استقامت نہیں ہوگی. احتساب کہتے ہیں اللہ کی ذات سے لینے کا یقین. جتنا دعوت اللہ کی محنت کو انبیاء والی محنت یقین کر کے اور اللہ کے خزانوں سے لینے والی محنت یقین کر کے اس کو کریں گے وہ اتنا اس کام پہ قدم جمیں گے. اس لیے جہاں ہماری جماعت جاوے وہاں جم کے وہاں جم کے کام کرے. حالات کی وجہ سے یا کسی ناگواری کی وجہ سے چھوڑ کر نہ بھاگ جائے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ آسانی سے کام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. کہ اللہ تعالیٰ تو تحقیق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانٹا تو لگے گا، لیکن تم چاہتے ہو کہ بغیر کانٹے کے کام ہو جائے. میرے دوست بزرگوں، جتنا اللہ کے راستے کی مشقتوں پر احتساب ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے کسی کو. وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو میرے راہ میں جان دینے کا کتنا جذبہ ہے، اور اس نے میرے راستے کو کتنے احتساب کی بنیاد پر اختیار کیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو، خاندانوں کو ہمیشہ کے پالنے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے. کان حقا علینا نصر المؤمنین، کان حقا علینا نصر المؤمنین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ما ربک بظلام للعبید. میرے دوست بزرگوں، ہم احتساب کی بنیاد پر صحیح محنت کریں اور اللہ ضائع کرا دے، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ہم جہاں جانے جم کے کام کریں. ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بناویں، ہر مسجد میں ہر جگہ سے وقت جماعت نکالنے کی پوری کوشش کریں. 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، 4 دن لگ جائیں، کوئی بات نہیں. ہم کام جمانے جا رہے ہیں، ہم علاقے کا سروے کرنے نہیں جا رہے کہ بھائی یہاں بستی بستی سے گزر جاؤ. جہاں جائیں وہاں جم کے کام کریں، اور چاہے جتنے حالات اور ناگواری آویں اس میں اپنے آپ کو پوری طرح جمانے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات ایسی پیش آ جائے تو ہم مرکز سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ جماعت ہماری بات پیش آ گئی تھی، یہ ویزا نہیں ملا تھا، وہاں جہاز نہیں ملا تھا، وہاں داخل نہیں ہو سکے تھے تو واپس آ گئے. واپس نہ آ جائیں، بلکہ سیرت میں ملتا ہے کہ جس کو جتنے وقت کے لیے بھیجا ان کے واپسی سے پہلے دوسری جماعت وہاں پہنچ جاتی تھی، اور یہ جماعت اجازت کے بغیر واپس نہیں آتی تھی. تعقیب الجیوش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ معمول رہا کہ جماعتوں پر جماعتیں جاتی تھی، ایک جگہ سے جماعت واپس نہیں آتی تھی کہ دوسری جماعت پہنچ جاتی تھی. اور اگر ایک مرتبہ ایسا ہو بھی گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض کاموں میں مشغول رہے اور جماعت نہ بھیج سکے، وہ جماعت وقت پورا کر کے واپس آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ جماعت وقت پورا کر کے اگلی جماعت کی جانے سے پہلے واپس کیسے آ گئی بغیر پوچھے؟ انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ تو ہمیں بھیج کے بھول گئے، آپ تو ہمیں بھیج کے بھول گئے اور آپ نے جماعت وہاں بھیجی نہیں. ہم وقت پورا کر کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود یہ کہ جماعت صحابہ کی جماعت تھی، اس جماعت کو خوب ڈانٹا جماعت کو، اور یہ کہا کہ اگلی جماعت کے پہنچنے سے پہلے تم لوگ واپس کیسے آ گئے؟ میرے دوست بزرگوں، وہ وقت تنگ ہے، نہ کام کرنا سکھلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کام کرنا بتلایا ہے. اس لیے ہمیں جم کر ایک جگہ، ہمیں دوستوں جم کے کام کرنا ہے، اور جو تکلیف اللہ کے راستے کی آوے اسے برداشت کرنا ہے، اس پہ احتساب کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے کیا دے گا. داعی کی تکلیفوں پر مدعو کو ہدایت ہوتی ہے. جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ کس نے عزائم کیے ہوں گے نعوذ باللہ آپ کے قتل کے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ان سے، لیکن نبیوں کے برداشت کرنے پر اور ان کے جمنے پر پھر یہ سارے کے سارے جتنے ضد والے ہوتے ہیں یہ استقامت والے بن جاتے ہیں، یہ ضد والے استقامت والے بن جاتے ہیں کہ اللہ نے استقامت دے دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں بھی نکالنی ہیں، ہر جگہ ہمیں مسجدوار کام جمانا ہے، ہمیں تو یعنی ہر جگہ لوگوں کو جمع کر کے اور ان کو مسجد کے 5 کام ان کو بتلانے ہیں، اور ان سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ جب تک ایک ایک مسجد وہ مسجد نبوی کے نمونے پر نہیں آ جائے گی، اس وقت تک دنیا کی کوئی بستی مدینہ منورہ کی بستی کے نمونے پر نہیں آئے گی۔ امت کے اندر ایمان، اعمال، عبادات، اخلاق، معاشرہ اور جو کچھ بگاڑ امت کے اندر ہو رہا ہے، اس سارے بگاڑ کے ختم ہونے کا خدا کی قسم سوائے مساجد کی آبادی کے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنا کر کارخانوں سے، زمینوں سے اور تجارتوں سے اور ان کو حکومتوں سے اور ان کو مختلف لائن کی شکلوں سے نہیں جوڑا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر مسجد والا بنایا تھا۔ 3 کام ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کلمے کی بنیاد، ایک کلمے کی محنت کا میدان، اور ایک امت کو بنا کر کہاں سے جوڑا ہے، کس عنوان پر امت کو جمع کیا ہے۔ ان کو بنایا مسجد والا، کلمے کی بنیاد وہ نبی کی محنت کی بنیاد لا الہ الا اللہ، نبی کی محنت کی بنیاد انسان، اور نبی کی محنت کا میدان انسان، اور انسانوں کو کہاں سے جوڑا، وہ ہے مسجد۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دینے کا وعدہ بھی مسجد کی آبادی پر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معصیہ کا خوف دلوں سے نکالنے کا وعدہ بھی مسجد کی آبادی پر اسی پر کیا ہے۔ لم یخش الا اللہ، جو مساجد کی آبادی پہ آ جائیں گے ان کے دلوں سے خدا کا معصیہ نکل جائے گا، اور ہر طاقت کا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر جگہ ہر علاقے والوں کو ہماری جماعت کو کہنا ہے کہ بھائی تو اپنی مسجد کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لاؤ، 24 گھنٹے کی آبادی پر لانے کے لیے وہاں والوں کو آمادہ کرو، اور وہاں والوں کو مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی کے فوائد بتاؤ، اور یوں ہی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دن میں یا رات میں جس وقت بھی جو آ جاتا تھا اس کو سکھانے والے، اس کو صحت سنبھالنے والے اور اس کی ضیافت کرنے والے، اس کو آرام راحت کے لیے اپنے گھروں میں لے جانے والے، یہ جماعت ہر وقت موجود رہتی تھی۔ اس مہمان کی آج کون ضیافت کرے گا، اس کو آج کون کھلاوے گا؟ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی وہ تو رجل کہتے آگے بڑھ گئے کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ آیا اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج ہمارے اس مہمان کی کون ضیافت کرے گا؟ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا اور چراغ گل کیا، اور بچوں کو بیوی کو بھوکا رکھا اور بچوں کو سلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، لیکن ابو ہریرہ نے اپنا نام نہیں بتایا، ان کا ایک آدمی تھا، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یوں جو جس وقت آتا تھا اس کو سنبھالنے والے فوراً سنبھال لیتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذمہ تو خدمت کا شعبہ تھا، یہ مدینے سے باہر جو ہے اونٹ چرا رہے تھے، مہاجرین کے اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے مدینے سے باہر۔ وہاں طائف کا وفد آیا، یہ اونٹوں کو چھوڑ کے بھاگے، میں جا کے خبر دوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس طرح آنے والوں کو سنبھالنا ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ بھئی آنے والوں کو سنبھالیں گے۔ ہر جگہ والوں کو اس طرح آمادہ کرو کہ وہ مسجد کو 24 گھنٹے اعمال مسجد سے آباد کریں۔ میرے عزیز و بزرگو، اتنی بات عرض کرتا جاؤں کہ مسجد کی آبادی صرف نماز نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ کو تعمیر مسجد کے علاوہ بیان فرما رہے،
قرآن کے اندر اقام الصلاۃ کو تعمیر مسجد کے علاوہ فرما رہے. تعمیر مسجد اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے. تعمیر مسجد اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ